السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علی۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ الفاتحہ کے متعلق 5 احادیث پڑھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ان احادیث کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اور جو کچھ ہم اس کورس میں پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ کو، ہم سب کو مل کر اس کے اوپر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے 8 نام ہیں، سورۃ الفاتحہ کے 8 نام ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کا نام آپ احباب کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ اس کو اپنے پاس ریٹن فارم میں لکھ لیں، محفوظ کر لیں، اس کو اچھی طرح یاد دہانی کے طور پر ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے یہ نام جو یاد کرنا کہیں نہ کہیں کام ضرور آئیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا جو نام ہے فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب، یہ پہلا نام ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے الصلاۃ، الصلاۃ۔ تیسرا نام ہے سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد للہ رب العالمین۔ چوتھا نام ہے سورۃ الحمد، سورۃ الحمد۔ پانچواں نام ہے السبع المثانی، السبع المثانی۔ پانچواں نام ہے القرآن العظیم، القرآن العظیم۔ چھٹا نام ہے ام القرآن، ام القرآن۔ اور ساتواں جو نام ہے وہ ہے ام الکتاب، ساتواں نام ہے ام الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب۔ یہ اس کے 8 نام ہیں۔ آپ احباب اس کو اپنے پاس جو ہے وہ لکھ لیں، انشاءاللہ الرحمن اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اب سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اس کی فضیلت ہے اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ جو ابن عباس ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن تھے۔ جب بھی کسی بھی مفسر نے تفسیر لکھی ہے تو ہر اس مفسر نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام ضرور ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بغیر تفسیر کسی کام کی نہیں۔ جتنی بھی اہل السنہ، اہل الحق نے تفاسیر کی ہیں، ان تمام تفاسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر زوردار دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، جو آج پہلی دفعہ کھلا ہے، آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا۔ پھر فرمایا جبریل علیہ السلام نے، یہ جو فرشتہ زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، دروازہ پہلی دفعہ کھلا ہے، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا۔
اس دروازے سے جو فرشتہ زمین پر اترا ہے وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ تو اس فرشتے نے سلام کہا، اس فرشتے نے آ کر سلام کہا اور کہا کہ آپ کو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری دی گئی ہے، دو نور ہیں اس کی آپ کو خوشخبری دی گئی ہے، تو آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ یہ جو خوشخبری ہے، یہ جو خوشخبری ہے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ دو نوروں کی جو خوشخبری ہے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ تو وہ دو نور کی خوشیاں کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ آگے فرمایا کہ آپ ان دونوں میں سے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ، آپ دعا کرنے سے پہلے دعا میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ ایک بڑی معتبر اور جامع دعا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمان رحیم ہونے کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تو جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، عبادت تیری ہی ہے، ہم تو تیرے فقیر بندے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا تو ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے، اور اللہ ہمیں یہود و نصارہ ان لوگوں کے راستے پہ جو ہے وہ ہمیں نہ چلنے دیں، بلکہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ رکھنا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فَقُولُوا آمین، تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو احادیث میں آتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ آمین کی آواز سے گونج جایا کرتی تھی۔ آج بھی الحمدللہ جو ہے وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی، جہاں جہاں بھی اہل سنہ کی مساجد میں نماز مغرب، نماز فجر، نماز عشاء پڑھی جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا جاتا ہے، تو اونچی آواز سے آمین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث ہے، اس کے راوی ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے جو ہے وہ ان کو بلایا، ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور بلایا، تو حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہ گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی، نماز مکمل کی، تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آنے میں رکاوٹ کیا بنی، یعنی کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی کہ میرے پاس آؤ، بات سنو، تم آئے کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں ذرا لیٹ آیا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو۔ تو یعنی کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، تم نماز پڑھ رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، وہ کام چھوڑ کر کے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ سب سے عظیم سورت جو ہے وہ میں تمہیں سکھاؤں نا؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے۔ اب حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الحمدللہ رب العالمین بھی ہے۔
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین سبع مثانی، یہی ہے سبع مثانی، اس کا مطلب ہے کہ وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ القرآن العظیم بھی ہم نے اوپر نام میں پڑھا، سبع المثانی بھی ہم نے اوپر پڑھا، تو یہ جو بات ہے سبع المثانی کہ بار بار 7 آیات پڑھی جاتی ہیں، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت کی نماز ہو، نماز استسقاء ہو، نماز خوف ہو، نماز جنازہ ہو، نماز حاجت ہو، کوئی بھی نماز ہو، جس بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ امام کے پیچھے ہیں، آپ امام ہیں، آپ مقتدی ہیں، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، نماز خوف پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، آپ جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ناقص ہے، آپ کی نماز ناقص ہے، آپ کی نماز ناقص ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا خداج خداج خداج، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ کس کی نماز؟ جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نماز، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ رکوع کی حالت میں ملتے ہیں تو آپ اس رکعت کو دوبارہ اٹھ کر پڑھیں گے، رکوع کی حالت میں رکعت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ آپ امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے اگر سورۃ الفاتحہ ساتھ مل کر پڑھ لیتے ہیں تو فابیہا آپ کی رکعت ہو جائے گی، ادروائز آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی جس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ جتنے بھی اس کے اوپر دلائل دیے جاتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، بعض دلائل بے بنیاد ہیں اور بعض دلائل جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، جیسا کہ موطا امام مالک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دینی ہے، صحابی کا جو قول ہے وہ موقوف ہوگا، اس کو ہم ترجیح نہیں دیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، آپ کی شریعت میں اگر آدم علیہ السلام بھی آ جائیں، لوط علیہ السلام آ جائیں، شعیب علیہ السلام آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام آ جائیں، کوئی بھی نبی آ جائے، ہم کسی بھی نبی کی شریعت کو فالو نہیں کریں گے۔ ہم نے کس کی شریعت پر چلنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہم نے عمل کرنا ہے، وہی ہمارے لیے جو ہے وہ قابل اعتماد ہوگی، قابل اعتبار ہوگی، وہی ہمارے لیے حجت ہوگی۔ تو اس کی اب تیسری فضیلت، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے فضائل قرآن میں جو ہے وہ نقل کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی، اس لڑکی نے کہا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے جو ہے وہ کاٹ لیا ہے، ہمارے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ وہاں سے غائب ہے، تو کیا تم لوگوں میں سے کوئی دم کر سکتا ہے؟ تو ان کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، ان میں سے ایک صحابی نے جو ہے وہ ان کے ساتھ چل پڑے، تو انہوں نے جو ہے ان کے متعلق کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ دم کر سکتے ہیں، لیکن وہ چلے گئے تو انہوں نے دم کیا، وہ جو قبیلے کا سردار تھا وہ صحت یاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو سردار نے اس صحابی کو 30 بکریاں دیں اور ان کو دودھ بھی پلایا۔ تو جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس صحابی سے پوچھا، یہ صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کی دلیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ تمہیں اچھی طرح دم کرنا آتا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تو میں نے صرف، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ام الکتاب
ام الکتاب کیا ہے؟ ہم نے اوپر نام پڑھا ہے، آخری 8واں نام کے اس سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام الکتاب کے ساتھ دم کیا، تو ہم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو، ان بکریوں کا کچھ بھی نہیں کرنا جب تک یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں نہ رکھ دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم تھا یہ دم ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم تھا یہ دم ہے؟ آپ تو حیرانگی سے پوچھ رہے تھے یار اس کو کیسے معلوم تھا کہ یہ دم ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو ہیں تقسیم کر لو، اور ان بکریوں میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حصہ ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھانے کی اجرت لیتا ہے، فیس لیتا ہے، لے سکتا ہے، کوئی دم کر کے اجرت لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 29 بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا۔ اسی طرح ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے 5726 نمبر پر نقل کی ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہ جو قبیلے کے لوگ تھے نا، صحابہ اس علاقے میں گئے تو انہوں نے آگے سے مہمان نوازی نہیں کی، علاقے سے باہر آگے، تو جب سانپ نے کاٹا، سانپ نے ڈنسا، وہ واپس آئے صحابہ کے پاس، تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دم کرتے ہیں، 30 بکریاں لیں گے، کیونکہ مہمان نوازی جو نہیں کی۔ تو جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں رکھی تو ہم تم سے 30 بکریاں لیں گے، یہ ہماری شرط ہے، ہم 30 بکریاں لیں گے، دم کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو دم کر دیا۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم میں 2201 نمبر پر حدیث نقل کرتے ہیں کہ یہ دم کرنے والے جو صحابی ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اگر آپ کا کوئی بچہ، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کا کوئی دوست، آپ کی بیوی، آپ کا خامد کوئی بھی بیمار ہے، سورۃ الفاتحہ کو کامل یقین کے ساتھ 7 دفعہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہو، ہم 1 پیناڈول لیتے ہیں، اگر سر کا درد نہیں رکا ہم 2 پیناڈول نیکسٹ ٹائم لیتے ہیں، اگلے ہی پہر میں ہم 2 پیناڈول لے لیتے ہیں، تیسرے پہر میں اگر پھر بھی ہمیں جو ہے وہ سر درد ہوتا رہے تو ہم سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر 1 دفعہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کرتے ہیں، آرام نہیں ملتا، اگلے پہر پھر کریں، تیسرے پہر پھر دم کریں، جب تک شفا نہیں ملتی، سر درد نہیں ٹھیک ہوتا، کامل یقین کے ساتھ آپ جو ہے وہ دم کرتے جائیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے گا۔ اس کے بعد جو چوتھی اس کی فضیلت ہے، پریشان نہیں ہونا، بالکل مختصر ہے، اس کے بعد آخری اس کی فضیلت پڑھیں گے اور بعد ختم ہو جائے گی۔ تو چوتھی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، خواجہ بن سلط کے چاچا علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پہلے غیر مسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کر کے واپس چلے گئے۔ تو ان کا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جن کے پاس ایک آدمی کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے واپس جانے لگے، تو ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوا جہاں پر لوگوں نے ایک پاگل آدمی کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر والے کہنے لگے، علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خیر لے کر آئے ہیں، تو تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس کا پاگل آدمی کا علاج کر سکو؟ تو سحار بن
تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، تو بلکہ سوری بات پیچھے سے تھوڑی سی آگے چلے گی، بات پیچھے سے، تو تمہارا یہ جو ساتھی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر لے کر آیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو، اس کا علاج تم کر سکو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا۔ سحار بن تمیمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو وہ جو پاگل آدمی تھا جس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا وہ تندرست ہو گیا، تو انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ سحار بن تمیمی رضی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے 100 بکریاں دی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ میں نے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا، کچھ اور پڑھا؟ تو سحار بن تمیمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں لے لو، بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم ہے جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا، شرکیہ دم کیا، بدعتی الفاظ بول کر دم کیا، وہ جانے تم نے تو حق دم کیا ہے، تم نے اللہ کا قرآن پڑھ کر دم کیا ہے، تم بکریاں لے لو۔ جو بندہ باطل دم کرتا ہے، شرکیہ تعویذ پہنتا ہے، بدعتیہ کلمات کہتا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، تم نے تو حق دم کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھا لی ہے۔ وہ بندہ جو شرکیہ کلمات کہتا ہے، بدعتیہ جملے بول کر دم کرتا ہے، وہ بندہ جانے، اس کا کام جانے۔ تم نے تو سورۃ الفاتحہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دم کیا، تم حق ہو، حق پر ہو، 100 بکریاں تم لے لو۔ تو انہوں نے وہ پھر جو ہے وہ بکریاں لے لی۔ تو اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن ابو داود میں 3892 نمبر پر نقل کیا ہے۔ اس کے متعلق 5ویں اور آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو امیر المحدثین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارا وقت گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، کھاتے پیتے، ایک ایک بات کو لکھا کرتے تھے۔ تو سب سے زیادہ جو احادیث مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی، جس نے کوئی نماز پڑھی، اس نے اس میں ام القرآن نہیں پڑھی، ام القرآن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، تو وہ ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے۔ 3 دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسے اپنے دل میں پڑھو، اپنے دل میں پڑھو۔ امام مثال کے طور پر پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ اپنے منہ میں پڑھیں، آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، آپ منہ میں نما اپنے جو ہے ہونٹ ہلائیں، آپ جو ہے وہ پڑھیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ اب بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہاں کی تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے، میرے بندے نے اپنا آپ جو ہے میرے سپرد کر دیا ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا ہے، ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی قبر والے سے مانگتے ہیں، نہ کسی قبر والے کا واسطہ دیتے ہیں، نہ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، نہ یا علی مدد کہتے ہیں، نہ یا غوث مدد کہتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ ایرے غیرے کو آپ کا وسیلہ بناتے ہیں، بلکہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر جس اللہ نے بھیجا ہے، اس اللہ نے ہمیں یہ تو تعلیم دی نہیں، نہ ہی رسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ میرا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی صحابہ مدینہ میں زندہ تھے، کسی بھی صحابی نے جا کر قبر پر سوال نہیں کیا یا رسول اللہ میری مدد کر دے، میرے گھر میں فاقہ ہے، بارش نازل کر دے، کچھ بھی نہیں کہا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے، تو ہم نے بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ میرا بندہ پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا ہے، جو آپ سوال کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی صحیح مسلم میں 3095 نمبر پر اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کو آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں۔ آپ پلے سٹور پر جائیں گے تو وہاں پر لکھیں تفسیر القرآن، تو تفسیر القرآن آئے گی، تو جو اس طرح براؤن کلر کا رنگ ہوگا، آپ نے وہ تفسیر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کا بڑا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو یہ تفسیر خرید کر دیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے تا حیات صدقہ جاریہ بنی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی اس کلاس کے میں جو کچھ ہم نے پڑھا، پہلے مجھے پھر آپ کو کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔